अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि MQM पाकिस्तान ने विफाक के बाद सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे की तैयारी शुरू कर दी है। जराए के मुताबिक नून लीग ने MQM के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। तहरीरी मुआहदे पर अब सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। ताज़ा तरीन अपडेट आपको दे रहे हैं कि MQM पाकिस्तान ने विफाक के बाद अब सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे की तैयारी शुरू कर दी है। जराए का कहना है कि नून लीग ने MQM के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। तहरीरी मुआहदे पर अब सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। जराए ने इस हवाले से बताया है कि बल्दियाती एक्ट पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, जो कल या परसों तक पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा। जराए ने यह भी बताया है कि पीपल्स पार्टी इस ड्राफ्ट के जरिए असेंबली से बल्दियाती कानून के एक्ट के हवाले से कानून साजी कराएगी। MQM के जराए ने मजीद बताया है कि वजारतें कहीं नहीं मांगी, मुआहदा और नुकात में अवाम के शहरी और सिंध के मसाइल को शामिल किया जाए, इस बारे में बात हो रही है। विफाकी सतह के बाद सूबाई सतह पर भी पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे की तैयारी शुरू हो गई है। MQM जराए का ऐसा बताना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान और क़ाफ लीग के क़यादत की मुलाकात भी जारी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पंजाब और विफाक में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत जारी है। इस पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद है। मतीन साहब, अब तक क्या कुछ डिस्कस हो चुका है? जी देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनवाने में मसरूफ है। मुस्लिम लीग काफ का डेलीगेशन, जिसमें मोहन सलाई और चौधरी परवेज लाई, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ ही उन्हें पंजाब की वज़ारत आला जो है उसकी पेशकश कर चुके हैं और आज इसी हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ इतनी बड़ी पेशकश के रिटर्न में मरकज़ में हुकूमत को बचाने में अपना क्या किरदार अदा कर सकती है। इसके साथ साथ पंजाब में वजारतों की तकसीम, मुस्तकबिल का जो पॉलिटिकल सेटअप है पंजाब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कैसे पावर शेयरिंग होगी, इन तमाम मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन सर फहरिस्त मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली भी वज़ा की जा रही है और इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कुछ देर में पार्टी तर्जुमानों और PTI पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी तलब किया है, जिसमें सियासी सलाह मशवरे जारी रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। इसके अलावा मुल्क की तारीख में काफ लीग ने बेहतरीन कदम उठाया। पहले ही कहा था काफ लीग हमारे साथ आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चौधरी शुजात हुसैन ने जानदार बयान दिया, हम इसकी कदर करते हैं। मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात की खबरें गलत हैं। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि MQM हमारा साथ दे। MQM का फैसला कुन साबित होगा। जीत हार तो देखें सियासत में होती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम आज इमरान खान के साथ है और इस जलसे ने साबित किया है। 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा। इत्तेहादियों के बारे में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि MQM भी हमारे साथ आए और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या फैसला होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। जराए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, जरा बताइएगा क्या क्या इजलास का एजेंडा है, किन किन उमूर पर गुफ्तगू होगी? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का आज इजलास तलब कर लिया है और इजलास आज शाम 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा इस इजलास में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इत्तेहादियों के साथ रवाबित और पंजाब में जो तहरीक अदम एतमाद पर काफ लीग के साथ जो राब्ते और उसके साथ जो डिसीजन लिए गए हैं उस पर मुशावरत होगी और इसमें पार्टी तर्जुमानों के इजलास में ये तय किया जाएगा कि इससे उनका जो पार्टी का बयानिया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और वज़ीर आज़म ने जलसे में जो बैरूनी क़ुव्वतों की बात की थी, तो इसके हवाले से पार्टी तर्जुमानों को बताया जाएगा कि आपने मीडिया पर और लोगों के सामने किस हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ रखना है। तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमती पोजीशन के ये मुशावरत के लिए इजलास है, जिसमें आज तमाम मामला के बहस आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी।
ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہمیں ناراض ارکان کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم نے منحرف اراکین کے نمبرز پورے کیے ہیں۔ لیگ رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مونس الہی نے وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ کی تھی، ہم نے کاف لیگ پر واضح کر کے انہیں وزارت کے نیچے آنے کا کہا تھا۔ پرویز الہی تحریک انصاف کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، کاف لیگ کے ووٹ بھی ہم کو ملیں گے۔ ہم نے متحدہ اپوزیشن نے اس کے علاوہ بھی ہم نے 172 ووٹ جو ہے وہ پورے کر لیے ہیں۔ اگر ان کو ساتھ ملائیں تو پھر تو یہ گنتی جو ہے وہ 190 195 سے اوپر چلے جاتی ہے، اور اس میں ہمیں جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں ان کو شاید شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ان میں بھی ہمارے پاس 5 لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں ادھر۔ چودھری مونس الہی نے اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کے 10 ووٹ ہیں، ہمارے 165 ووٹ ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ تو چودھری مونس الہی نے کہا کہ جی دیکھیں، اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بات جو ہے نہیں کریں گے۔ یہ چودھری مونس الہی صاحب نے کہا اور میرے سامنے کہا۔ پارٹی اور گھر میں تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت سے ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف میں کوئی دراڑ نہیں۔ سیاسی صورتحال پر خاندانی اختلافات کی خبریں گرم ہوئی تو پارٹی کے صدر چودھری شجاعت حسین خاموش نہ رہ سکے۔ اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہیں۔ چودھری شجاعت نے افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت اور رضامندی سے ہوئے۔ کاف لیگ کے صدر کا کہنا تھا کہ وضاحت پر یقین نہیں رکھتا، مجھے خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ چودھری شجاعت نے مزید کہا کہ پھیلائی جانے والی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں، جو افواہیں چل رہی ہیں یا چلوائی جا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ سینئر رہنما کا مزید کہنا تھا کہ اختلافات کے غلط پروپیگنڈے سے کچھ لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا غیر مناسب ہے۔ سیاسی فائدے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی کا سامنا ہوگا۔ وفاقی وزراء نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا انکشاف کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی آمیز خط میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے۔ فواد چودھری اور اسد عمر نے کہا کہ دھمکی آمیز خط چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھایا جائے گا۔ اسد عمر نے الزام لگایا کہ مراسلے میں نواز شریف کا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس خبر کا مزید تجزیہ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی صاحب، انیقہ نثار ہمارے ساتھ ہوں گی اور رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سے۔ مجاہد صاحب، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کی جانب سے اس مراسلے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے میڈیا اور قوم کو، تو اب ان کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ عدم اعتماد اور یہ مراسلہ جو ہے اور جو ہماری خارجہ پالیسی ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں، بہرحال ایک 2 وفاقی وزراء ہیں اور خاص طور پر اسد عمر صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہیں۔ فواد چودھری کے بارے میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو مولا جٹ یا بڑھ کے مارتے ہوں گے، لیکن ایک ذمہ دار وفاقی وزیر اگر یہ خط کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً جب یہ خط کی بات آتی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ذکر کیا تھا تو وہ خط یاد آ جاتا ہے مشہور زمانہ جو جن کو ذوالفقار علی بھٹو جو لے کے راجہ بازار میں آئے تھے اور پھر انہوں نے کہا تھا پارٹی از ناٹ اوور۔ پھر قومی اسمبلی میں انہوں نے 77 کو کہا تھا سفید ہاتھی جو ہے میرا دشمن ہو رہا ہے، اور بھٹو صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ جس طریقے سے پتہ کیا چل گیا تھا، کھلے عام جو ہے جماعت اسلامی کے لوگ یا پی این اے کے لوگ جس طرح سڑکوں پہ آئے تھے، جس طرح ڈالر 4 روپے کا ہو گیا تھا، وہ ایک کھلی سازش تھی۔ کسنجر نے دھمکی دی تھی اور بھٹو صاحب نے تو نام لیا تھا اس وقت، سائرس غالباً تھا کہ یہ وزیر خارجہ کا کہ اس نے مجھے خط دکھایا، اور دکھایا بھی تھا۔ اور بڑا دلچسپ بات ہے کہ راجہ بازار میں شاید کلاسرا صاحب کو یاد ہو، ان کے ہاتھ میں مائک تھا، وہ جو مائک ہوتا ہے اس پر انہوں نے چیخ کے کہا تھا، تو وہ بھٹو صاحب نے اس طرح کہا تھا۔ بہرحال عمران خان میں سوری کو سے اتنی شاید ضرورت نہ ہو یا اتنی مصلحت ہو، اور یہ بھی ہے کہ جو 44 سال پہلے جیسا اب امریکہ کا انفلوئنس بھی نہیں رہا، اب وہ والی اس کی جو سپر پاور کی حیثیت سے ہمارے ملکوں میں وہ حیثیت بھی نہیں رہی۔ اب یہ جو بائیڈن کا آج کا امریکہ ہے، یہ وہ والا 44 سال والا امریکن نہیں جو 40,000 بندے ویتنام میں مار دیتے تھے، کوریا میں مار دیتے تھے اور کوئی آواز ساری دنیا میں آواز نہیں اٹھتی تھی۔ تو آج وہ ایک
اب جو ہے پورا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے. امریکہ کو چیلنج کرنے والا سپر پاور ایک اور چین آ گیا ہے, اور شاید اسی لیے عمران خان نے گارڈڈ لفظ استعمال کیے اور کچھ, اور انہوں نے پڑھ کر اس لیے سنایا. غالباً انہوں نے جو ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, میرا مراد پنڈی ہے, ان سے بھی گفتگو کی ہوگی. تو یہ جو خط ہے مجھے نہیں ان کے وہ کس طرح کا کیا اس کے مندرجات ہے, کیا لکھا ہوگا, لیکن ایک اور بڑھ کر انہوں نے اسد عمر نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی مخالفت میں لوگ انتقام کی حد تک جو بہت بڑھ گئے ہیں, وہ یہ سمجھیں کہ ایک پرائم منسٹر خط ایسے ہی نکالے گا, دکھائے گا, اسے پوچھا نہیں جائے گا. یقیناً یہ اس کا خط کا ہوگا. میں پھر نہیں کہتا کہ جس کے منظرات ہیں, لیکن اس کا تعلق ضرور امریکن اور ویسٹرن کنٹریز یا ان کے کسی الائے یا ان کے کسی بندے کی جانب سے ہے, جس میں خاص طور پر آپ کو علم ہوگا کہ جب فورن پالیسی ہمارے یہاں باہر ڈسکس نہیں ہوتی تھی, جس طرح بھٹو صاحب نے کرا, جسے بےدری نہیں کرا, عمران خان نے جو جلسے عام میں یوکرین کے مسئلے پر یقینی طور پر مجاہد صاحب امریکہ کا اب اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے اور حالات بھی اب کافی چینج ہو گئے ہیں. رؤف کلاسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ مجاہد صاحب موجود ہیں. رؤف صاحب, جیسا کہ مجاہد صاحب نے جو ذکر کیا خط کا اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا ذکر کیا, اگر بات کی جائے اپوزیشن کی, تو اپوزیشن اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط دکھایا جاتا ہے اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس پر راضی ہوگی؟ بڑی اچھی باتیں کی ہیں, بڑا اچھا بیک گراؤنڈ دیا مجاہد بریلوی صاحب نے. مجاہد بریلوی صاحب خود ایک پاکستانی تاریخ کی ایک اس کے چشم, اس کے گواہ ہیں. انہوں نے بہت ساری تاریخ بنتے بگڑتے انہوں نے دیکھی ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک, مطلب کال بھی یہ ویری کنفیوز پرسن, مجھے یہ مطلب آن لائن یا ٹی وی پہ کہنے میں حرج نہیں ہے. دو چار چیزیں میری کل کوئی فارن آفس کے بڑے سینئر لوگوں سے بات کی. ایک آدمی نے مجھے نام بھی بتایا کہ کس ملک سے, امریکہ نہیں ہے ویسے, یہ میں مطلب مجھے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کال کو کیا نکلتا ہے, بٹ اٹس ناٹ امریکن, کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ کو ہر چیز ہم ادھر ہی ڈالتے ہیں. امریکن سے لیٹر نہیں آیا, یہ وہاں سے انہوں نے نہیں بھیجا. ایک تو یہ چیز ہے, یہ کسی اور ملک سے آیا ہے. اور اس میں جو ان سے بات ہو رہی ہے, بڑے سینئر لوگ ہیں جو بڑے کچھ ریٹائر بھی ہیں, جن کا یہاں پہ تھنک ٹینک ہے, جن کو بلایا جاتا ہے فارن آفس میں, جن کی میٹنگ ہوتی ہے, مشورے کیے جاتے ہیں. ان میں سے میں نے ایک بڑے انکریڈیبل بندے سے بات کی ہے. میں نے کہ یہ کیا یہ سب کچھ ہے, کیونکہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ کسی دوسری حکومت کو یہ لکھ رہا ہے کہ اگر آپ کے خلاف طریقے اپنے پاس کامیاب نہ ہوتے اس کے کنسیکوینسز, مطلب آئی میٹر ایٹ لاسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یا تو اس ملک کے فارن آفس کا کوئی ایسا کوئی بندہ بیٹھا تھا, اس نے کوئی خواب میں بیٹھا تھا, پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھا تھا کہ اس نے اس طرح کا لیٹر لکھ دیا ہے یہ اگین کسی کو کہ جناب کہ آپ کے خلاف طریقے اپنے بات کامیاب نہ ہوئی, تو پھر دیکھ لیجیے گا ہم پاکستان کا کیا حشر کرتا ہے. اپنے وزیر اعظم کو ہٹائیں. وہ کس کو لکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں, جو مجھے اب تک سمجھ آئیے. ہاں انٹرسیپٹ ہوتا, سپوز یہ لیٹر لکھا جاتا کسی دنیا کی ایجنسی کا ہوتا, سیکرٹ ایجنسی کا ہوتا, یا کسی ملک کا ہوتا, وہ لکھا جاتا اپوزیشن کے لیڈروں کو, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سی سی ہوتی, نواز شریف صاحب کو ہوتی, یا اس پہ زرداری صاحب کو ہوتی, یا اس کے بعد شہباز شریف کو ہوتی, یا ایم ایل اے کسی کو ہوتی. آپ کی سیکرٹ ایجنسی اس کو پکڑ لیتی, پکڑ کے وہ وزیر اعظم کہتے کہ سر یہ دیکھیں انٹرنیشنل کنسپریسی ہوتی آپ کے خلاف, یہ لیٹر تھی, یہ سیکرٹ کمیونیکیشن تھی, ہم نے پھاڑ لیا سر جی, بندے پھڑے گئے, یہ دیکھیں کہ اگین یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا جو موسٹ سینئر اس کے فارن آفس کے, انہوں نے کہا سر کہ میرا ذہن بھی نہیں مانتا کوئی دنیا کا ملک جو ہے اس طرح کے آج کے حالات میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو یا فارن آفس کو رائٹنگ میں لکھ کے دے گا کہ جناب آپ کے خلاف طریقہ عدم اعتماد ہو رہی ہے اور آپ اپنے خلاف طریقہ عدم اعتماد کو کامیاب کروائیں. بالکل, جیسے کلاسرا صاحب انہوں نے خط لہرایا تو, لیکن خط میں کیا لکھا ہے, یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی وفاقی وزراء نے بھی کہا کہ بہت سے لاز ہوتے ہیں, نارمز ہوتے ہیں قومی راز کے, جو ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا سکتے. انیکا, جیسے اسد عمر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ یہ شیئر کر سکتے ہیں, اگر کسی کو کریڈیبلٹی پہ اس خط کی شک ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ خط شیئر کر سکتے ہیں. جبکہ دوسری جانب شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش کریں, اگر اس خط میں کوئی شک نہیں ہے, اگر یہ سچا خط ہے تو ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا, ایک تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ آفر بڑی اچھی ہے کہ ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن دوسری طرف جو انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کریں, تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ شیئر کریں اور عوام کے ساتھ شیئر کریں, یہ بات پریکٹیکلی نہیں ہوتی. اس لیے کیونکہ ایک ایسا خط جو کہ کابینہ کے زیادہ تر ممبران کو نہیں پتا, زیادہ تر وزراء کو نہیں پتا, وہ خط وہ تمام پارلیمنٹ کو دکھائیں, تمام عوام کو دکھائیں, تو یہ تو ایک آکورڈ اور عجیب سی بات ہو جائے گی. تو پہلے والی چیز اچھی ہے, پہلے والی جو آفر شہباز شریف صاحب نے کل کی تھی, لیکن ابھی جو
जो असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा है कि बाकी जितने किरदार हैं वो तो एक तरफ, लेकिन एक किरदार वाज़ेह है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ा डायरेक्टली बड़ा नाम लेकर हिट किया है कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे के पूरे जो जितनी भी कंस्पिरेसी है इसका हिस्सा है। अब सबसे पहले तो इतना बड़ा इल्जाम लगाना ये किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल है, और मुझे ये मालूम है कि बहुत से आला ओहदेदारान से जब हमारी मुलाकात होती है, कलासरा साहब की भी, मेरी भी, या मुजाहिद बरेलवी साहब की भी, तो हमें यही बताया जाता है कि यहाँ हम किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर या हम पाकिस्तान से मोहब्बत के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं कर रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि वो गद्दार है। तो जब आला ओहदेदारान से बात होती है मुख्तलिफ इदारों के, तो वो ये बात करते हैं, तो वजीर आजम साहब और उनकी काबीना की तरफ से ये डायरेक्ट कहा जाना कि नवाज शरीफ साहब हुब्बुल वतन नहीं है या वो दूसरे मुमालिक के हाथ में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं या इस हुकूमत के खिलाफ खेल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब जब इतनी बड़ी चार्जशीट दी जाती है ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बल्कि जिन मुमालिक ने मुबैना तौर पर यह खत लिखा है, तो फिर एक एक्सप्लेनेशन बनती है, क्योंकि वजीर आजम साहब ने ये जो खत लहराया उस दिन 27 के जलसे के अंदर, और उसके बाद आज जिस चीज़ की असद उमर साहब बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी बात कर रहे हैं, ये खत एक बहुत बड़ी चार्जशीट है पाकिस्तान के अंदर सियासी मुदाखलत के हवाले से उन मुमालिक पे, क्योंकि मुमालिक का नाम बहुत बड़ी चार्जशीट है पाकिस्तान के अंदर बैरूनी कुव्वतों और बैरूनी मामलात मुमालिक के पाकिस्तान के इंटरफेरेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी, उनके अनीका निसार और रऊफ कलासरा साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।